پہلے مفتاح صاحب، آپ کراچی کے متعلق سب سے زیادہ جانتے ہیں، یہاں کا مسئلہ کیا ہے سر؟ کراچی میں بھی مظہر عباس صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں گورنیبل نہیں ہے، 1+16 پتہ نہیں بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. پرابلم کیا ہے؟ کراچی مسئلہ ہے، گورننس مسئلہ ہے، حکومت مسئلہ ہے، عوام مسئلہ ہے، انکروچمنٹ مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہر عرصے بعد یہ اتنا بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں زندگی کے. جی کامران بھائی، کچھ پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی 65 شاپنگ سینٹرز پہ صرف کراچی میں آگ لگ گئی ہے. میں پرسوں ادھر بھی حاضر ہوا تھا گل مارکیٹ کے پاس. جب تو میں گیا تھا تو آگ جل رہی تھی. یہ رات ساری انہوں نے کیمیکل نہیں ڈالا، پانی ڈالتے رہے، دن میں پھر صبح کیمیکل ڈالا، پھر شام میں جب دوپہر میں پہنچا ہوں تو کیمیکل نہیں تھا. پانی مارتے تھے تو آگ بجھ جاتی تھی، پانی روکتے تھے تو پھر آگ بڑھ جاتی تھی. کیونکہ ادھر راستے بڑے تنگ ہیں، 5 سال سے ایک بیچ میں گرین لائن بن رہی ہے تو صرف ون وے سائڈ دونوں رہ گئی ہیں. اس کی وجہ سے 2 گھنٹے اور کسی اور وجہ سے بھی 2 گھنٹے تک فائر ٹینڈرز نہیں آئے تو آپ جو آگ ہے اس کو قابو نہیں پا سکے. اتنی بڑی بلڈنگ میں کوئی بھی آپ ایکوپمنٹ نہیں لے کر آئی. سارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جو ہے وہ گرلیں لگی ہوئی ہیں. گرلوں کو کاٹنے کا کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا کہ گرلیں کاٹ کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور سے لوگوں کو نکلوا جا سکے. اس پوری بلڈنگ میں کہیں پر بھی کوئی فائر اسکیپ نہیں تھا کہ میٹل کی سیڑھیاں ہوں کہ پیچھے سے لوگ نکل جائیں. ایک ان ابسٹرکٹڈ صرف اسٹیئر کیس تھی. میں نے ادھر لوگوں کو بات کی تو انہوں نے کہا کہ اتنا دھواں ہو گیا تھا مفتاح بھائی کہ نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی. ہم کچھ لوگ بلڈنگ میں کام کرتے تھے وہ تھے، لیکن ایک وہ اپنا بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک کپل تھا اور ایک ان کے ساتھ بچہ تھا. باپ نے بچے کو اٹھا رکھا تھا لیکن پھر بولتا ہے کہ دھوئیں میں وہ بھی کھو گئے. میں ان کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ خود نکل کے آ گیا. کچھ دکانداروں سے ملا ہوں جن کی تمام جمع پوجی جل گئی. کوئی اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہے. جیسے کہ یہ جو لوگوں نے بتایا، آج بھی ہم نے لوگ بھیجے تھے اپنے تو آج اتنے بائی اسٹینڈرز نہیں تھے. ہم نے کہا کم از کم ان کا کچھ لنچ وغیرہ کے لیے ہم ان کو لنچ باکسز وغیرہ بھجوا دیتے ہیں کیونکہ 200-300 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم کو ادھر کیمپ لگانے کی بھی اب تو خیر پرمیشن نہیں تھی انہوں نے، لیکن پولیس نے آ کے پہلے کارڈن آف بھی نہیں کرا کہ ٹریفک رکوا دیں تاکہ فائر ٹینڈرز جلدی آ سکیں. فائر ٹینڈرز میں پانی ختم ہو جاتا تھا، پھر بعد میں ٹرکیں آئیں دوسری پانی کو سپلائی کرتے ہوئے. تو کوئی سیریسنیس نہیں لی تھی. مجھے نہیں پتا کہ رات کو کون کون سے سینئر افسران جو تھے وہ سندھ حکومت کے وہاں پہ کھڑے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ میئر صاحب جو تھے وہ اسلام آباد میں تشریف رکھتے تھے. چیف منسٹر صاحب بھی 2 دن تک تشریف نہیں لائے تھے. لیکن دا فیکٹ ہے کہ اب جو سیریس مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اور پہلے ایک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتی تھی، اب سندھ حکومت نے وہ ٹیک اوور کر لی ہے. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کیا کام ہے وہ سارے کراچی والوں کو پتا ہے. تو انہوں نے کبھی کوئی دیکھا نہیں کہ کتنی فائر ایگزٹس ہونی چاہیے، کہ کتنی دکانیں ہونی چاہیے اور کتنی باہر سیڑھیاں ہونی چاہیے. کسی دکاندار کو بھی نہیں کہا کبھی کہ تم لوگ یہ لگا لو جو بار بار آگے لگتی. کچھ 3-4 مہینے پہلے میں گیا ہوں ریگل چوک کے پاس، ایک اور الیکٹرانک مارکیٹ تھی، اس میں آگ لگ گئی تھی. اس میں کوئی پتہ نہیں بہت اربوں روپے کا مال جل گیا تھا. اس میں بیٹریز تھیں تو بیٹریز میں آگ لگ گئی تھی. اس میں میلامائن کی کراکری ہوتی ہے اس شاپنگ سینٹر میں. اور یہ شاپنگ سینٹر اتنا سینٹرل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں ادھر سے کوئی چیزیں نہیں گئی ہوں گی. کوئی ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کے گھر والے کبھی نہ کبھی ادھر نہیں گئے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ 10:30 بجے آگ لگی ہے، 11 بجے 12 بجے بھی یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو کافی چیزیں رک جاتی ہیں، لیکن یہ کسی کو ریسکیو نہیں کر سکے. اور جو آپ کے لوگوں نے وہاں بات کی ہے کہ ان کے پاس وہ اسپیشلائز یونیفارمز نہیں تھے، وہ ایکوپمنٹ نہیں تھے، جو لائٹس نہیں تھیں جس کے تھرو وہ جا سکیں. تو مطلب تو ایک تو یہ کہ گورننس وہاں پہ خراب تھی کہ آپ نے اس قسم کی بلڈنگ کیوں اجازت دے دی. کہ صرف بلڈنگ کے جو اجازت ہوتی ہے وہ پیسوں پہ ملتی ہے یا کوئی ایس او پیز بھی میٹ کرنے ہوتے ہیں کہ کتنے دروازے ہونے چاہیے، کتنی سیڑھیاں ہونی چاہیے. اور دوسرا کہ خدا نہ خواستہ چلو آگ لگ جاتی ہے، اور یہ تو اب کراچی میں تو یہ ماہانہ واقعہ ہے، تو کتنی دیر میں پہنچے گی فائر ٹینڈر اور اس کے پاس کیا ایکوپمنٹ مفتاح صاحب، نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے؟ کراچی پاکستان کا امپورٹنٹ ترین کمرشل شہر ہے اور پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس یہاں کلیکٹ ہوتا ہے. پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پر موجود ہیں. یہاں یعنی کہ پوری دنیا کی نگاہ ہے. کراچی از اے انٹرنیشنل سٹی. اس کا مقابلہ ہم بینکاک سے کر سکتے ہیں یا ہم ممبئی سے کر سکتے ہیں یا ٹوکیو سے کر سکتے ہیں، لنڈن سے کر سکتے ہیں. اس لیول کا شہر ہے کراچی. تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ یہاں 17 سال سے موجود ہے، چلے ٹھیک ہے پہلے تو ان کو ووٹ ہی نہیں پڑتا تھا، اب ان کو سیٹیں بھی مل گئی. کراچی سے پہلے تھا کہ جی ایم کیو ایم لے جا کرتی تھی، یہ دہی سندھ کے صرف تھے، تو کراچی کوئی انہوں نے جو ہے وہ سسکایا ہوا تھا پیپلز پارٹی والوں نے مبینہ طور پر. لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی لے گئی 2018 میں، ان کو پھر نہیں ملا. اب تو یہ بھی بھائی لے گئے، سیٹس لے گئے، جیسے بھی ہے لے تو گئے.
प्रॉब्लम क्या है? क्या हुकूमत का फोकस अभी भी नहीं पीपल्स पार्टी का, या क्या रिसोर्सेज एनएफसी में अरबों रुपए को मिलता है, वो सारा दही सिंध में चला जाता है, करप्शन में चला जाता है, कराची पर नहीं लगता? कैसे हो रहा है सब कुछ? देखिए, ये कहना कि ये जो इनको पैसे मिलते हैं वो कराची में नहीं लगाते और दही सिंध में लगाते हैं, ये बात भी गलत है। ना कराची में लगते हैं ना दही सिंध में लगते हैं। पीपल्स पार्टी ज़रूर नौकरियां बेचती है और सिर्फ सिंधी स्पीकिंग लोगों को नौकरियां बेचती है। तो अगर आप 50 पुलिस वालों से मिलेंगे तो 50 के 50 आईजीज या एसपीज या डीएसपीज सब के सब सिंधी स्पीकिंग होंगे। कराची के लोग चाहे वो पश्तून हों, पंजाबी हों या उर्दू बोलने वाले हों, किसी को नौकरी नहीं देते। ये बात दुरुस्त है कि नौकरी सिर्फ सिंधी बोलने वालों को बेचते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो तासुब के साथ काम नहीं करते। वो काम तो कहीं नहीं करते। पीपल्स पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है सर्विस का, कि हम सर्विस के लिए आएँ, खिदमत के लिए आएँ, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो बड़ा प्रेशर जब आ जाता है इस्लामाबाद में से, थोड़ा सा आप जैसे एंकरान जब प्रेशर करते हैं तो थोड़ा सा वो शो की बात कर देते हैं। ये जो हस्पतालों की बात करते हैं कराची में, वो भी कराची के मुखैर हजरात ने बनाई है। ये जो नए नए बोलते हैं कि हमने बेड की कैपेसिटी बढ़ाई है, ये भी कराची के लोगों ने बनाई है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई ना इनकी बेहिसी और ना इनकी नालायकी, ना इनकी जो मिस गवर्नेंस है, ये कम होने का चांस है। जो पाकिस्तान में अब अगर मैंने तो कोशिश की और मैं बातें कर रहा हूँ बिजनेसमैनों से कि आपस में ग्रुप बनाओ कि यार हम ऑडिट्स करवाते हैं हर बिल्डिंग का, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का खास तौर पे, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए फायर के हैजर्ड से, तो हम आपस में ये काम करें। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि कराची चैम्बर्स के जैसे ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, जावेद बिलवानी साहब हैं, दीगर जो रेहान साहब हैं जो सदर हैं, फेडरेशन के सदर हैं, ये मिलकर डिसाइड करें कि इनको कितना कितना कंपनसेशन देना होगा। और फिर उसके बाद जो हमारे दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पीपल्स सर आपका पॉइंट आ गया कि ये इनको पैसे दो। पॉइंट आ गया सर।